السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر محمد عوام۔ 2018 میں کشمیر میں ایک عجیب و غریب سکینڈل سامنے آیا جس میں ججوں کی غیر قانونی تقرری کا معاملہ اٹھایا گیا۔ بابر عباسی جرنلسٹ ہیں، اسلام آباد میں دوست ہیں ہمارے، انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی اور ایک پریس کانفرنس میں جب وزیر اعظم جناب فاروق حیدر صاحب سے انہوں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے بڑے توہین آمیز لہجے میں انہیں ٹوک دیا، توہین عدالت کی باتیں سنائیں اور انہیں گرفتار کرنے کی دھمکی دی، کوہالہ سے آگے نہیں جا سکتے، اور ان کے جو گارڈز ہیں انہوں نے بھی دھکم پیل کی، ایون انہیں گرفتار کرنے کا بھی کہا گیا۔ تو بابر عباسی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس قسم کی جو ہائی پروفائل سٹوریز ہوتی ہیں ان میں کس قسم کی مشکلات آتی ہیں، یہ سارا معاملہ تھا کیا، اور اب جب فیصلہ آ گیا ہے اور وہ بھی سچے ثابت ہو گئے ہیں اور یہ جو ایک غیر قانونی کام کیا جا رہا تھا وہ بھی رک گیا ہے، تو اب وہ وزیر اعظم صاحب سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کس طرح اور کیا بات کی۔ سر، آپ آزاد کشمیر میں میرٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ سر، آپ آزاد کشمیر میں میرٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ آج کل نوٹیفیکیشن ایک جاری ہوا ہے جس میں 4 لیگی کارکنوں کو ہائی کورٹ آزاد کشمیر میں جج تعینات کیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ یار آپ عدالت کی سوچ نہ کریں، آپ میرا اسلام آباد میں انہیں میں تو ابھی اندر کرا دیں، اللہ پاک یہ نام سب ذاکر کریں گے۔ سجاد ایڈوکیٹ صاحب نون لیگ کے مجلس عاملہ کے ممبر ہیں اور الیکشن کیا کریں، آپ اس طرح کے فضول کو حکومت کریں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سر بابر بابر، یہ بتائیے گا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا، تفصیل بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی بہت شکریہ شیر امان صاحب۔ یہ معاملہ 2018 میں سامنے آیا تھا۔ کافی عرصے سے میں اس معاملے کو فالو کر رہا تھا۔ جب مئی 2018 میں باضابطہ طور پر ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تو اس وقت میں نے اپنے اس وقت کے جو جس ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا وہاں پر میں نے اس خبر کو رپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ بھی جو آزاد کشمیر کی عدلیہ میں کرپشن کے حوالے سے خبریں تھیں، جو خلاف ضابطہ تعیناتیاں ہو رہی تھی، اس پر بھی میں نے رپورٹ کیا۔ تو یہ خبر جب میں نے رپورٹ کی تو اس خبر کے بعد چند ہی دن بعد کشمیر ہاؤس میں ایک افطار ڈنر تھا جہاں پر میرے سمیت اور بہت سارے صحافی صاحبان موجود تھے۔ تو انہی دنوں ایک بیان دیا گیا تھا وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے کہ ممبئی میں حملے ہم نے کیے۔ تو میں نے فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اس حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھ سے پاکستانی سیاست کے بارے میں بات نہ کریں، یہ پاکستان اور انڈیا کا معاملہ ہے، مجھ سے بات کرنی ہے تو میرٹ اور گڈ گورننس کے حوالے سے مجھ سے بات کریں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے 4 لیگی کارکنوں کو جج تعینات کیا ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ تو اس پر وزیر اعظم آزاد کشمیر خاصے سیخ پا ہوئے اور مجھے یہاں تک انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اندر کرا دوں گا، میں ہائی کورٹ کو کہوں گا کہ اس کو اندر گرفتار کر لے، تم کوہالہ کراس کر کے دکھاؤ، تم یہاں رہتے ہو، یہاں رہ کر آزاد کشمیر کو بدنام کرتے ہو، تم کوہالہ کراس کر کے دکھاؤ، میں تمہیں گرفتار کرا لوں گا۔ بہرحال گرفتاری تو میری نہیں ہو سکی، لیکن اس کے بعد میرا کافی دفعہ جانا بھی ہوا آزاد کشمیر میں نے کوئی ایسا جرم بھی نہیں کیا تھا کہ میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی اس طرح سے عمل میں لائی جاتی۔ سوال کرنا میرا حق ہے، وہ میں نے سوال کیا، اور خبر بھی دینا میرا حق ہے۔ میری ججز میں سے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، نہ ہی مجھے نو تعینات ججز کی کمپیٹنسی پہ کوئی شک تھا یا کوئی میرا سوال تھا۔ میرا سوال، بنیادی سوال یہ تھا کہ خلاف ضابطہ تعیناتی کیوں عمل میں لائی گئی، اور اس سوال کو آج سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے بھی درست تسلیم کیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ان ججز کی تعیناتی جو ہے وہ خلاف قانون تھی، جو طریقہ کار تھا وہ اختیار نہیں کیا گیا، پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا، جس کی بنیاد پر 5 ججز
ہائی کورٹ کے اپنی ملازمت سے فارغ ہو گئے۔ ان 5 ججز کے حوالے سے بھی تھوڑی وضاحت کرتا چلوں کہ ان ججز میں 2 جج صاحبان ایسے تھے جن کا وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سے براہ راست تعلق تھا۔ ان میں راجہ سجاد ایڈوکیٹ، راجہ رضا علی خان دونوں قریبی لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور دونوں بلکہ راجہ سجاد ایڈوکیٹ تو مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ کے اس وقت تک رکن تھے جب تک ان کی جج تعیناتی نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا نہیں دیا یا وہ معاملہ کہاں پر پہنچا اس کو میں نے فالو نہیں کیا، لیکن وہ اپنی تعیناتی تک مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ کے رکن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 دیگر ججز پر بھی یہ الزام تھا کہ ان کی تعیناتی بھی سیاسی بنیادوں پر ہوئی ہے اور اس پر بھی پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا، جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے۔ جبکہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ جج سیشن جج تھے، ان کو ہائی کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا تھا، تو ان کے اوپر ان کی جو تعیناتی تھی اس پر اعتراض یہ تھا کہ جب وہ ہائی کورٹ میں تعینات ہوئے اس وقت ان کی بطور ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج مدت ہائی کورٹ کے لیے پوری نہیں ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر ہائی کورٹ آزاد کشمیر نے بھی ان کی تعیناتی کو کالعدم قرار دیا تھا اور 4 ججز کو چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے پاس چلا گیا۔ وہاں پر آج محفوظ شدہ فیصلہ سنایا گیا اور سپریم کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو ہی کالعدم قرار دے دیا، جس کی بنیاد پر یہ 5 ججز کی تعیناتی ہوئی تھی، جس پر ایک جج صاحب تو ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج رہ سکیں گے، لیکن باقی 4 جج صاحبان کو اب وہ فارغ ہو چکے ہیں، اب وہ بطور جج کام نہیں کر سکیں گے۔ تو ان کے پاس نظر ثانی کا حق موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ نظر ثانی میں اسکوپ بڑا محدود ہوتا ہے، تو ان کو اسی فیصلے میں سے نقائص ڈھونڈ کر گراؤنڈ بنانے پڑیں گے اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں سے نکالنے پڑیں گے کہ کیا سکم موجود ہیں جن کی بنیاد پر نظر ثانی اپیل دائر ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مجھے اس وقت دھمکی دی تھی، مئی 2018 کا یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد کئی دفعہ میری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، کئی دفعہ میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا، خصوصاً کشمیر کے جب یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہوا 5 اگست کے بعد ان سے میری بے شمار ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہمارے بڑے اچھے خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میری وزیر اعظم سے بھی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، انہوں نے میرے سوال پہ غصہ کیا، وہ ان کا غصہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے جائز ہو، لیکن سوال کرنا بھی میرا حق ہے اور میں سوال کرتا رہوں گا۔ جب بھی ایسے کوئی واقعات سامنے آئیں گے تو اس پر سوال بھی کروں گا، خبر بھی دوں گا، اور باقی جو جہاں جس فورم پر میرے سے ہو سکا میں معاملات کو ہائی لائٹ کروں گا۔ وزیر اعظم نے دھمکی دی تھی تو اب ان کو خود اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ ایسی صورتحال میں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب تعیناتی اب تو درست ثابت ہو گئی ہے، اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ تم توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہو، میں اس وقت بھی اس بات پہ قائم تھا کہ ججوں کی تعیناتی پر سوال اٹھانا کوئی توہین عدالت نہیں ہے، کیونکہ توہین عدالت کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی میں نے نہیں کی تھی، نہ میں کسی سول نوعیت کی توہین عدالت ہے اس کا مرتکب ہوا، نہ میں نے کوئی کرمنل جو کنٹیمپٹ ہے وہ کی، اور نہ ہی میں نے عدلیہ کو جو ہے ڈیمیج کرنے کی کوئی کوشش کی۔ میں نے تو ایک رپورٹ کی، جب ججز کی تعیناتی ہوئی اس تعیناتی کے طریقہ کار پر میں نے بات کی، اس تعیناتی کے طریقہ کار کو رپورٹ کیا۔ اب اس سے اگر عدلیہ کی توہین ہوئی یا وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی عدلیہ کی توہین کی ہے تو اب بھی وہ چاہیں تو میرے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے جو مجھے کوئی خوف ہو کسی کا کہ شاید میرے سے کوئی چیز چھن جائے گی۔ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، عدلیہ میں اچھے ججز کی تعیناتی
کو سراہتے بھی ہیں. ان کے بہت سارے جو ججز ہیں جن میں اظہر سلیم بابر صاحب ہیں, ان کے بعض فیصلوں سے مجھے اعتراض ہے, لیکن بڑے اپرائٹ جج ہیں. اسی طرح مصطفیٰ مغل صاحب بڑے اچھے کمپیٹنٹ جج ہیں. سعید اکرم صاحب بڑے اعلیٰ پائے کے وکیل رہے اور اب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں. تو بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے, اختلاف رائے ہوتی ہے, لیکن ہماری ذاتی طور پہ کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ نہ مجھے ججز کی کمپیٹنسی, جو جج برطرف ہوئے ہیں, جو فارغ ہوئے ہیں اپنے عہدوں سے, ان میں سے کسی ایک کی کمپیٹنسی پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ میں نے سوال اٹھایا. میں نے صرف بات کی تھی قانونی طریقہ کار کے حوالے سے. ان کے خلاف ضابطہ سجاد ایڈوکیٹ صاحب 1-2 معاملات میں ان کو میں نے وکیل بھی کیا تھا. وہ انتہائی آزاد کشمیر میں قابل ترین وکلا میں ان کا شمار ہوتا ہے. رضا علی خان کا ایک وکلا میں ایک بڑا نام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ میں ان کی تعیناتی بڑی خوش آئند تھی, لیکن ان کا پروسیجر فالو نہیں ہوا تھا, جس کی بنیاد پر ان کی تعیناتی جو ہے وہ سیاسی ہو گئی. کیونکہ اگر وہ پروسیجر پورا کرتے, قانون کے تحت ان کی تعیناتی ہوتی, تو ان کا آزاد کشمیر کی عدلیہ میں ان کا ایک اچھا اضافہ تھے وہ دونوں جج صاحبان. لیکن بدقسمتی سے اسی طرح ایک اور کمپیٹنٹ جج جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے, ان کو بھی اسی طرح ان کی تعیناتی میں بھی سکم چھوڑے گئے تھے, اور وہ اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے سے چند ماہ پہلے عہدے سے ہٹا دیے گئے تھے. اور انہوں نے ان کی بھی سیم میٹر تھا ان کا بھی, کہ ان کی جب تعیناتی ہوئی تو چیف جسٹس صاحبان سے جو ہے کنسلٹیشن دونوں چیف جسٹس صاحبان کے درمیان اس معاملے پر مشاورت نہیں ہوئی تھی. تو ان جج صاحبان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب ان کی تعیناتی عمل میں لائی گئی تو چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا. دیکھیں شیر روان صاحب, جب ہم صحافت میں آئے تھے تو ہمیں اس چیز کا ادراک تھا کہ جب اس طرح کی خبریں رپورٹ کریں گے تو مشکلات آئیں گی, لوگ ڈرانے دھمکانے کی کوشش بھی کریں گے. اب تو میں ان جو ہتھکنڈے ہیں ان کا عادی ہو چکا ہوں. مجھے جب ابتدا میں ہی جب میرے کیریئر کا آغاز ہوا تھا تو اسی وقت سے اس طرح کے اونچے ہتھکنڈوں کا سامنا رہا ہے. مجھے کئی دفعہ لوگوں کی جانب سے ڈرانے دھمکانے کے لیے تقزت کے نوٹسز بھی بھیجے گئے, اور یہاں تک کہ 6 ارب روپے کے نوٹسز بھی مجھے بھیجے گئے کہ شاید یہ نوٹس دیکھ کر ڈر جائے اور حق سچ کہنے سے رک جائے. لیکن میں نے کبھی ان نوٹسز کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں رکھی. میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں, اور میرا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ میں نے خبر دینی ہے, چاہے آگے کوئی کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو, کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو, کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. مجھے اس چیز کا کبھی خوف نہیں رہا, اور نہ ہی مجھے کسی نتیجے کی پرواہ ہوئی ہے. میں جب سے صحافت میں آیا ہوں, جب سے میں نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا, میں نے آج تک کبھی کسی کی پروموشنل خبر نہیں چلائی, اور میں نے ہمیشہ سے تحقیق کر کے انویسٹیگیٹ کر کے معاملات کو ہائی لائٹ کرنے کی, عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی, اور عوامی مفاد میں جو معاملات تھے, عوام کے مفاد کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جہاں پر عوام کا نقصان ہو رہا ہو. جو اگر ججز کی تعیناتی خلاف ضابطہ ہوئی تھی تو وہ قانون کے خلاف ہوئی, جس کے باعث کئی حقداران کے جو ہے وہ حق مارا گیا ہے. تو اس پر بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اگر حق سچ کہنا لوگ سمجھتے ہیں کہ جرم ہے, اور اس جرم کو ایسے اوچھے ہتھکنڈوں سے روکا جا سکتا ہے, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ہم نے صحافت میں اب ہم آئے ہیں تو اب ہم ڈنکے کی چوٹ پر حق سچ کہیں گے, اور حق کے اور سچ کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوگی. چاہے کوئی نوٹسز بھیجے, کوئی سائبر کرائم میں جائے, کوئی توہین عدالت کی کارروائی کرے, یا کوئی کسی اور
کرمنل پروسیڈنگ میں شامل کرنے کی کوشش کرے. مجھے مجھے تو اب یاد بھی نہیں پڑتا کہ کتنے نوٹسز آ چکے ہیں، لیکن جو مجھے پہلا نوٹس اپنے کیریئر کے آغاز میں آیا تھا وہ 10 کروڑ روپے کا تھا، اور اب جو مجھے نوٹسز جو پچھلے سال مجھے نوٹس ملا وہ 6 ارب روپے کے ہرجانے کا نوٹس تھا. تو اس کے بعد میرے خلاف FIA میں بھی کارروائی کی گئی. اس کے علاوہ ایک دفعہ مجھے کشمیر ہاؤس میں شراب نوشی کا اسکینڈل بے نقاب کرنے پر گرفتار بھی کرایا گیا. مجھ پر جھوٹا مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کی گئی. مجھے تھانہ سیکریٹریٹ میں وزیر اعظم کی ہدایت پر وہاں کے عملے نے مجھے گرفتار کرایا، لیکن جب تھانے والوں کو حقیقت کا علم ہوا کہ میں ایک عامل صحافی ہوں تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اور جس کی بنیاد پر بعد میں ایک کمیٹی بھی وزیر اعظم نے بنائی تھی DG انفارمیشن اظہر اقبال کی سربراہی میں، لیکن اس کی سفارشات پر بھی اب تک عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. تو آزاد کشمیر میں صحافیوں کو دبانا معمول کی بات ہے، یہاں بھی ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا احتیاط کر لی جاتی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں ہر کوئی صحافیوں کو دبانا، صحافیوں کی